سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 118 یعنی 118 آیتیں اور 6 رکوع یعنی 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 74 یعنی 74 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 23 یعنی 23 نمبر پر ہے، اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1840 یعنی 1840 کلمات ہیں، اور اس میں 4802 یعنی 4802 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کر کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے۔ ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تم ان کو کھاتے ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی، یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، پس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ میری مدد فرمائیے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اس کو وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک ان کو تو ڈوبنا ہے۔
پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہیں کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہیے کہ اے میرے رب آپ مجھے اتاریے، برکت کا اتارنا، اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی دور کی بات ہے اور بہت ہی ناممکن بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد فرمائیے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے۔ پس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پس دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ پس دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابع دار ہیں۔ پس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی اور وہاں چشمہ جاری تھا۔ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ بس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دیجیے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے۔
اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں، وہ ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تم کو میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پیچھے بھاگتے تھے، اس سے تکبر کر کے، گویا کسی قصے سنانے والے کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیزیں آئیں جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو؟ تو آپ کے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اور یقیناً آپ ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں، تب بھی وہ اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، لیکن نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہیے کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہیے کہ کون مالک ہے ساتوں آسمانوں کا، اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہیے کہ پھر کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اگر آپ مجھ کو دکھا دیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب
مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دفع کریں جو بہتر ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور کہیے کہ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو واپس بھیج دیجیے، تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی وہ کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس سے نکال دیجئے، پھر اگر ہم ایسا دوبارہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ کہے گا کہ دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس آپ ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ پس تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ کہے گا کہ برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم۔ پس گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ پس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ پس بہت برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک منکروں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔